اب میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب عارف مسعود صاحب رکن مجلس عاملہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ سے کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم۔ بنگلور کی سرزمین پہ سبھی کو سلام عرض کرتا ہوں۔ مولانا نے بہت اچھی باتیں کہہ دی ہیں، مجھ سے پہلے یقینی طور سے سب نے آپ کو بتا دیا ہوگا موجودہ حالات کے اوپر۔ دو تین بات کے اندر ہی اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ واحد ایک ایسی جماعت ہے جو ملک میں ہماری سرپرستگی کرتی ہے اور ہر پریشانی اور شریعت پر ہونے والے ہر حملے کا مقابلہ بخوبی بہت طاقت سے کرتی آئی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ کرتی رہے گی۔ موجودہ حالات نازک ہیں، بہت دشواریوں میں ملک میں لوگوں کو کام کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ سب کو بہت ذمہ داری کے ساتھ اپنے رول کو پلے کرنا ہے۔ مولانا نے بہت تفصیلی باتیں دونوں طرف بتا دی، برادران وطن، کرونا، یہ سب تو ہم کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ مرتے دم تک کریں گے، کیونکہ یہ ہم کسی انسان کی دیکھ کر نہیں کرتے، نہ اس کسی کو خوش کرنے کے لیے کرتے، ہم سب کرتے ہیں اپنے سب کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے ہم کو سیرت دی ہے انسانیت کی، وہ کام ہم کرتے رہے اور وہ ملت ہمیشہ دنیا میں کرتی آئی ہے اور کرتی رہی۔ نہ ہم نے کبھی ظلم کرا ہے، نہ ظلم کریں گے۔ ہم انصاف پرست، امن پرست لوگ ہیں، لیکن یہ بھی ایک بات سوچنا چاہیے کہ اس ملک کی آزادی سے لے کر آج تک ہم اپنی صفائی دیتے آ رہے ہیں۔ بارہ ہم کو اپنی صفائی دینا پڑتی ہے، ہر مرحلے پر صفائی دینا پڑتی ہے، اور آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے اکابر فیصلہ لیں گے وہ ہم سب کریں گے اور ذمہ داری کے ساتھ کریں گے، کیونکہ اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں ہمارے بزرگوں کا نہ جانے کتنا خون بہا ہے۔ زمین کے جس خطے پہ پھاوڑا مارو گے ہمارے آبا اجداد کا خون آزادی کی لڑائی میں یہاں پہ دفن ملے گا، اور جس نے ملک بنایا، جس نے باغ بنایا، وہ کبھی باغ اجاڑا نہیں کرتا۔ ہم اس ملک کو برباد نہیں کرنا چاہتے، آباد کرنا چاہتے ہیں، خوشحال کرنا چاہتے ہیں۔ پورے ملک ہندوستان کی تاریخ میں کبھی مسلمان نے میرے دیکھتے دیکھتے 40 سال سیاسی سفر بھی رہا، دلی سفر بھی رہا، 35-40 سال کے سفر میں نے کبھی اپنی تنظیموں کو کسی کے آگے تجارتی حالات پھیلاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کبھی ہماری تنظیموں نے سرکاروں کے آگے گڑگڑاتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ یہ مکانات چاہیے، یہ چیزیں چاہیے۔ اگر ہم مانگ رہے ہیں آپ سے تو اس ملک ہندوستان میں صرف ایک چیز مانگ رہے ہیں، اور وہ اس بنیاد پر مانگ رہے ہیں کہ جب آزادی کی لڑائی کا معاہدہ ہوا تھا اور لال قلعے کی سرزمین سے مولانا آزاد نے کہا تھا کہ اے مسلمانوں رکو یہاں پر، تمہیں اس ملک کے اندر انصاف ملے گا۔ آج ہم اسے انصاف کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہم مولانا آزاد کا وہ جملہ آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ آج ملک میں بیٹھی سرکاریں اگر سنویدھان کی قسم کھاتی ہے تو انہیں آج اس قسم کا وعدہ پورا کرنا ہوگا کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ برادران وطن کی تمام وہ ہندو تنظیمیں جو ملک ہندوستان میں سنویدھان اور لوک تنتر کی قسم کھاتی ہیں، وہ اپنے علاقوں سے نکلیں اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ آج اگر ملک ہندوستان کا مسلمان کچھ مانگ رہا ہے تو وہ صرف یہ مانگ رہا ہے کہ ہماری شریعت میں مداخلت مت کرو، ہمیں بھوکے رکھو، ننگا رکھو، جو دل چاہے تمہارا، سارے ظلم تمہارے سہیں گے، لیکن شریعت میں مداخلت نہ صحیح ہے نہ سہیں گے۔ آپ سب سے یہی درخواست کروں گا، آنے والے وقت میں بورڈ اہم فیصلے لے گا، مجھے پوری امید ہے کہ بہت ذمہ داری کے ساتھ فیصلے لیے جائیں گے۔ ہم نے بہت سارے نتائج اور بہت سارے غلط کام سہ لیے، اب نہیں سہنے والے۔ وفد کے بل پر اگر ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی تو اس پر ہم چپ نہیں بیٹھیں گے، اور ہم لوگ جس طرح سے سنویدھانک جو بھی احتجاج ہوگا، اور ملک میں آزادی ہے، ہمیں اپنی آزادی ہے اپنی بات رکھنے کی۔ ابھی ہماری جے پی سی کی کمیٹی میں ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ بات رکھ رہے ہیں، سننا چاہیے لوک سبھا کی جے پی سی کو، پارلیمنٹ کو سننا چاہیے۔ اور میں کہوں گا کہ آپ کا لگا ہوا آندھرا پردیش ہے، بہار آپ کا لگا ہوا ہے، وہاں کے جتنے مسلم علاقے کے نمائندے ہیں، چاہے وہ سیاسی جس جماعت سے جڑے ہوں، ان کو بیدار کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بیدار ہوئیے اور اپنے سیاسی رہبروں سے کہیے کہ اگر آپ واقعی میں سب کے ووٹ لے کر یہاں پہنچے ہیں تو اب آپ حق ادا کریے۔ میں آپ کو مدھیہ پردیش کی اسمبلی کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ میں مدھیہ پردیش کی اسمبلی کا ممبر ہوں،
मध्य प्रदेश के अंदर और हिंदुस्तान में जिस दिन वो उठाकर आप यूट्यूब पर देख लीजिए, मैं उन लीडरान की तरह मुखातिब हूं जो लीडरान सियासत की पार्टी के अंदर ये सोच रहे हैं कि हम अपने नेता के कैसे खिलाफ जाएंगे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप नेता के खिलाफ नहीं जाना चाहते तो क्या शरीयत के खिलाफ जाना चाहते हैं? आपको फैसला लेना होगा। मध्य प्रदेश के अंदर एनआरसी का मौका आया, जैसे ही रात में ऐलान हुआ कि एनआरसी लागू होगी हिंदुस्तान के अंदर, मध्य प्रदेश में उस वक्त 15 महीने की हमारी कांग्रेस की सरकार थी, मैंने उसी रात ऐलान कर दिया था कि मुख्यमंत्री जी अभी 2 घंटे हो गए, आपका जवाब नहीं आया। अगर आपने मध्य प्रदेश के अंदर एनआरसी लागू करी और आपका जवाब नहीं आया तो ये आरिफ मसूद आपकी पार्टी का मेंबर नहीं रहेगा, इस असेंबली का मेंबर नहीं रहेगा। मैं कहना चाहता हूं उन तमाम पार्टियों को, चाहे आंध्र प्रदेश के हो चाहे बिहार के हो, उठो और खड़े हो और शरीयत बचाने के लिए फैसला लो और ईमानदारी का जज्बा पेश करो और ऐलान करो कि अगर ये लोग उस नापाक पार्टी का साथ देंगे जो हमारे वक्फ के बिल को तरमीम करेगी तो हम उसके साथ शामिल नहीं होंगे। पर अल्लाह बोर्ड जो ऐलान करेगा हम सब लोग मुत्तहिद होकर लड़ेंगे। और आवाम तो मैं जानता हूं, जितनी मैं अकाबरीन से कहूंगा जितने यहां जमा है, मैं रास्ता देखता हुआ आ रहा हूं, उससे ज्यादा आवाम बाहर जमा है। ये शिद्दत से इस बात के लिए आए कि ये वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ भी चाहते हैं और शरीयत की मोहब्बत में खड़े। अल्लाह आप सबको कबूल करे और बेंगलोर से ऐसा पैगाम जाए कि इंशाअल्लाह ये वक्फ तरमीमी बिल किसी तरह रुके और हम सबको इंसाफ मिले। खुदा हाफिज।